بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں ہمارا سلام قبول ہو۔ صدیوں پہلے کی گئی پلاننگ یعنی منصوبہ بندی کے مطابق معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس رہنمائی کرنے والی عظیم کتاب یعنی قرآن مجید اور اسے عملی شکل بتانے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یعنی احادیث مبارکہ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان درپیش مسائل کے حل کے لیے امت مسلمہ کے پاس نہ تو کوئی جامع پلاننگ ہے، نہ ہی وہ اس کی فکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ آخر آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، بلکہ سب کے سب اسی دواخانے سے دوائی خریدتے ہیں جہاں سے زہر پھیلتا ہے، سب جانتے ہوئے بھی کہ جس نے زہر کو روکنے کی کوشش نہیں کی وہ آخر کیوں کر اصل دوا دے گا، جیسا کہ مسلمانوں کا چین، روس، امریکہ اور یورپ کی طرف امید سے دیکھنا، جبکہ قرآن و حدیث کے اصولوں کو نظر انداز کر دینا۔ لیکن ہمیں پختہ یقین ہے کہ سننے والے ہماری بات پر حیران بھی ہوں گے اور سوچتے بھی ہوں گے کہ اس قرآن کو تو ہم ہر وقت پڑھتے ہیں اور اس کی تفاسیر بھی سنتے ہیں، لیکن اس میں ایسا کچھ تو نظر نہیں آتا۔ تو بھائی ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ انسان محنت کرے اور اس کا پھل آرام سے کھائے، نہ کہ صرف جھاڑ پھونک ہو اور کام مکمل ہو کر امریکہ سمندر برد ہو جائے۔ قرآن و حدیث کو ہر شخص آسانی سے یعنی سطحی طور پر نہیں سمجھ سکتا، ورنہ اس کو سمجھانے، بتانے اور سکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکالیف نہ اٹھاتے، وہ صرف کتابی شکل دے کر کہہ دیتے کہ جیسا لکھا ہے ویسے عمل کر لو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قرآن کو عملی جامہ پہنایا بلکہ تکالیف سہی اور دہائیاں لگائیں تاکہ امت کو معلوم ہو کہ محنت کے بعد پھل فوراً نہیں ملتا۔ چلیے معاملے کو تھوڑا آسان کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہے۔ اب آپ لوگ اس حدیث پر غور کیجئے اور بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے، جبکہ ہم اس کے برعکس کیا کر رہے ہیں۔ آج ہماری اکثر نئی نسل یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ امریکی و برطانوی نظامی اڈے ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مسئلہ بیت المقدس میں غاصبوں کی آبادی ہے، نہ کہ صرف امریکی اڈے جس دن یہ کمیونٹی وہاں سے غائب ہو گئی اسی دن یہ فوجی اڈے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو چلیں اب آج کے اصل ٹاپک کی طرف۔ سعودی عرب اور اس وقت ایک انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ شروع کیے جانے کے بعد سے سعودی عرب نے بڑی حد تک خود کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن اب 3 اطراف سے حملوں کا نشانہ بننے کے بعد سعودیوں کا صبر جواب دے چکا ہے۔ اس ہفتے انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر عراق سے ایران نواز گروہوں پر مشترکہ حملے کیے، جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ مملکت پر ڈرون حملے کر رہے تھے۔ اب سعودی عرب کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آیا وہ ڈیٹرنس یعنی رد عمل کی طاقت برقرار رکھنے کے لیے جوابی حملے جاری رکھیں یا پھر ممکنہ طور پر اپنے بعض مخالفین کو مالی مراعات دے کر کشیدگی کم کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے اس کے پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون کس پر حملہ کر رہا ہے اور کیوں۔ گزشتہ 5 ماہ سے خلیج اور مشرق وسطی کے دیگر حصوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے اس تنازع میں مجموعی طور پر 2 فریق ہیں۔ ایک جانب ایران اور پاسدار انقلاب ہے، جن کے اتحادی یمن میں حوثی ہے جو ایک قبائلی گروہ ہے جس نے 2014 میں ملک کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایران کی حمایت عراق کی پاپولر موبلائزیشن فورسز کو بھی حاصل ہے، جو ایک نیم فوجی گروہ ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے سعودی عرب پر 30 ڈرون حملے کیے اور اب اس پر جوابی حملہ کیا گیا۔ پھر لبنان میں حزب اللہ ہے جو اب بھی ایک طاقتور قوت ہے، لیکن اس وقت وہ کچھ پیچھے رہ کر حالات کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس تنازع کے دوسرے فریق میں امریکہ، اس کی انتہائی طاقتور سینٹرل کمانڈ سینٹکام افواج، مختلف درجوں میں خلیجی عرب ریاستیں اور اردن شامل ہے۔ اسرائیل امریکہ کا قریبی اتحادی ہے لیکن اس وقت اس جنگ میں فعال طور پر شریک نہیں ہے۔ ایران حالیہ عرصے میں اپنے ڈرون اور میزائل حملوں کا رخ اردن، کویت اور بحرین کی جانب کر چکا ہے اور ساتھ ہی ایسے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو ایران کے متعین کردہ راستوں سے بچتے ہوئے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عراقی گروہوں اور یمن کے حوثیوں کی شمولیت نسبتاً نیا رجحان ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی پائیدار امن معاہدے کے بغیر یہ خطہ ایک وسیع تر تنازع میں مزید الجھنے کی خطرے سے دوچار ہے۔
ایسی کئی وجوہات ہیں جن کے بنا پر سعودی عرب اور ایک مکمل جنگ سے گریز کر رہا ہے۔ اس کے عملی حکمران نسبتاً نوجوان ولی عہد محمد بن سلمان ملک کو ایک ایسے راستے پر لے جا رہے ہیں جسے ویژن 2030 کہا جاتا ہے۔ ان کا مقصد مملکت کو صرف تیل کی آمدنی پر انحصار سے دور لے جانا اور جدید متحرک مقامی صنعتیں قائم کرنا ہے، جو ہر سال روزگار کی منڈی میں آنے والی لاکھوں نہیں بلکہ سینکڑوں ہزار فارغ التحصیل طلباء کو بامعنی ملازمتیں فراہم کرے۔ ویژن 2030 کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے۔ اس کا ایک اور حصہ ڈیٹا سینٹرز جیسے جدید ترین بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر جو ہم لوگ کی عزت میں آ سکتے ہیں۔ اگر سعودی عرب خود کو یمنی حوثیوں کی جانب سے داغے جانے والے ڈرونز یا ایران کی جانب سے براہ راست داغے جانے والے بیلسٹک میزائلوں کی طویل المدت خطرے میں گھرا ہوا پاتا ہے تو یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ستمبر 2019 میں سعودی عرب کو ایک ناخوشگوار جھٹکا لگا۔ ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کے دوران سعودیوں کی آنکھ اس وقت اس خبر پر کھلی کہ عراق میں ایران نواز گروہ نے اس کی دو اہم تنصیبات عقیق اور خریز پر ڈرونز کا بڑا حملہ کیا ہے۔ اس وقت گمان یہ تھا کہ یہ حملہ یمن کے حوثیوں کی طرف سے ہوا تھا، لیکن جب فوری طور پر جائے وقوع کا جائزہ لیا گیا تو واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ تنصیبات میں ہونے والے نقصانات کے تانے بانے عراق سے ملتے تھے۔ اس حملے نے کئی دنوں کے لیے سعودی تیل کی برآمدات کا نصف حصہ معطل کر دیا اور ریاض کے لیے ایک سخت تنبیہ تھی کہ ملک کا اہم قومی ڈھانچہ حملوں سے کتنا غیر محفوظ ہے۔ پیر کے روز سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوا کہ عقیق کے تیل تنصیب پر ایک بار پھر عراق میں ایران نواز گروہوں کی جانب سے داغے گئے ڈرون سے حملہ ہوا ہے۔ پھر تیل کا معاملہ بھی ہے جو اب بھی سعودی معیشت کی شہرگ ہے۔ فروری میں امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران نے عملاً اپنے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، جو ایران اور خلیج کے درمیان واقع ایک اہم بحری گزرگاہ ہے جس سے دنیا کے 20% تیل اور LNG کی ترسیل ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں سعودی عرب نے اپنی مشرق سے مغرب جانے والی پائپ لائن کے ذریعے جو مشرقی ساحل سے بحیرہ احمر میں واقع مغربی برآمدی بندرگاہ یعنی یمبو تک جاتی ہے، روزانہ تقریباً 50 لاکھ بیرل تیل پمپ کیا۔ وہاں سے تیل بردار جہاز جنوب کی جانب روانہ ہوئے، بحیرہ عرب میں داخل ہوئے اور ایشیا کی منڈیوں کی طرف گئے۔ اب تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن 13 جولائی کو سعودی عرب نے یمن کے دارالحکومت کے قریب واقع صنعا ایئرپورٹ پر بمباری کی۔ اس حملے کی ذمہ داری یمن کی سعودی حمایت یافتہ حکومت نے قبول کی، جس کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایرانی طیارے کو اترنے سے روکنا چاہتی تھی۔ جواباً حوثیوں نے سعودی عرب کے علاقائی ہوائی اڈوں ابہا اور جازان پر حملے کیا۔ ریاض کے لیے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں سعودی جہاز رانی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، جس سے بحیرہ احمر کے جنوبی سرے پر واقع تنگ آبنائے باب المندب سے گزرنا انتہائی خطرناک ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایشیا کو سعودی تیل کی برآمدات شدید متاثر ہو رہی ہے۔ سعودی عرب نے 7 سال تک حوثیوں کو جھکانے کے لیے بمباری کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ یمن میں جاری رہنے والی جنگ ہمارے دور کے بدترین انسانی عالموں میں سے ایک تھی اور اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ سن 2022 میں سعودی عرب نے حوثیوں کے ساتھ ایک غیر مستحکم جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا اور مالی ادائیگیوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھی، لیکن اب خطے کا امیر ترین ملک سعودی عرب ایک بار پھر اپنے جنوبی ہمسائے سے ڈرون اور میزائل حملوں کے خطرے کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ شمال میں عراق سے بھی حملے ہو رہے ہیں۔ ویژن 2030 کے منصوبوں میں ان میں سے کسی صورتحال کا تصور نہیں کیا گیا تھا۔ اگر سعودیہ سمیت خلیجی ممالک امریکہ کو اڈے دے کر غلطی کر رہے ہیں تو ایران بھی خلیجی ممالک پر حملے کر کے کسی دانشمندی کا ثبوت نہیں دے رہا، بلکہ اس سے اسلامی ممالک ہی کمزور ہوں گے، جبکہ اصل دشمن دور بیٹھ کر پاپ کارن کھاتے ہوئے تماشا دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر کردہ حدیث مبارک سے ہم نے واضح کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہی بنا تھا کہ اصل مسئلہ امریکہ اور برطانیہ کے اڈے نہیں، بلکہ اصل مسئلہ بیت المقدس میں آباد و غاصب
کمیونٹی ہے. باقی اڈے تو ثانوی ہے جنہوں نے اس وقت پورے خطے کو آگ کی لپیٹ میں لے رکھا ہے. لیکن قرآن و حدیث کی حکمت کو سمجھنے کے لیے انتہائی بصیرت مند افراد درکار ہیں جن کو نہ صرف قرآن و حدیث پر مکمل عبور حاصل ہو بلکہ دنیا کے حالات اور بین الاقوامی سیاست پر بھی ان کی گہری نظر ہو. ورنہ امت مسلمہ فقط مسائل کا حل سوچتے سوچتے خود مسائل کا شکار ہی نہیں بلکہ شکاری کا آسان شکار بن کر رہ جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتا ہے نیکسٹ ٹائم. اللہ